اب شہد کی مکھی کو اللہ نے 3 شرائط اس پہ لاگو کی اور وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک، اللہ نے متعین کر دیا کہ گھر بنا، مگر پہاڑوں میں، درختوں پہ اور چھتوں پہ رہائش اللہ نے متعین کر دی۔ دوسری بات کہ خوراک، اللہ نے کہا کہ من کل الثمرات، تمام قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے تو اپنی خوراک حاصل کر، خوراک متعین کر دی۔ اور پھر کہا کہ اپنے رب کی راہوں پہ چل جو تیرے لیے نرم اور آسان کر دی گئی۔ 3 شرائط اللہ نے اس مکھی پہ لاگو کی، رہائش، خوراک اور راستہ۔ جس مکھی نے رہائش، خوراک اور راستہ اللہ کی مرضی سے اختیار کیا، اللہ نے اس کے پیٹ سے برآمد ہونے والی چیز کو لوگوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اور جو مکھی اللہ کی ان حدود سے اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے، اس مکھی سے اللہ نے انسانوں کے اور جنات کے دل میں نفرت ڈال دی۔ وہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اپنے گھروں میں، اپنے ہاسپٹلز میں، اپنی مارکیٹس میں، اپنے شاپنگ پلازاز میں وہ انسیکٹ کلر لگاتے ہیں کہ وہ مکھی آئے تو مر جائے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی حدود کو نہیں اپنایا۔ شہد کی مکھی سے مجھے بھی محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، اور جو شہد برآمد ہوتا ہے، اگر وہ مکھی اس راستے کو چھوڑ دے تو وہ شہد کے اندر وہ تاثیر اور وہ مٹھاس جاتی رہے۔ وہ ہے ہی اس لیے کہ اس نے اللہ کے متعین کردہ راستے کو اپنا لیا۔ کڑوا پھل بھی کھاتی ہے، میٹھا پھل بھی کھاتی ہے، پھیکا پھل بھی کھاتی ہے، سرخ بھی کھاتی ہے، سفید بھی کھاتی ہے، پیلا بھی کھاتی ہے، نیلا بھی چوستی ہے، سارا کچھ وہ کرتی ہے، لیکن اس کے پیٹ کے اندر سے جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ ایک ذائقے کی میٹھی اور تمام لوگوں کے لیے باعث شفا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کیا تو اللہ نے اس کے باطن کے موسم کو وہ لوگوں کے لیے شفا بنا دیا۔